دیکھیں اگر آپ کسی ایکسپرٹ سے یہ آنسر پوچھیں کہ وائی اسرائیل از اٹیکنگ پیلسٹین، تو وہ آپ کو بہت ڈیٹیلڈ آنسر دے گا. پہلے آپ کو وہ ہسٹری بتائے گا، پھر وہ آپ کو ریلیجیس پرسپیکٹیو سے آنسر دے گا کہ دونوں گروپس کے بیچ میں جو بیسکلی جو کلیش ہے اس کی مین ریزن کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. تو آپ کو بہت ڈیٹیلڈ آنسر ملے گا. میرے خیال سے نا اس کا ایک سمپل سا آنسر ہے. دا ریزن وائی Israel is attacking Palestine is because Palestine is weak. Muslims are weak. اور یہی ایسا ہی ہوتا ہے. جو گروپ کمزور ہوتا ہے، جو طبقہ کمزور ہوتا ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وہ کمزوری کا، اس کی ویکنیسز کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور دوسری حکومت جو ہے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہسٹری میں ایسا ہی ہوتا ہے. اب شاید بہت سے لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند نہ آئے، کیونکہ میرا بالکل ہی ایک الگ ہی پرسپیکٹیو ہے. اسرائیل اور فلسطین کا جو کلیش ہے اس کو لے کر میرا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. بیکاز آئی بلیو کہ دا ریزن وائی مسلمز آر سفرنگ، اسپیشلی پیلسٹینین مسلمز آر سفرنگ، بیکاز اٹس ناٹ بیکاز آف جیوز، اٹس ناٹ بیکاز آف اسرائیل، اٹ از بیکاز آف مسلمز دیم سیلوز. دیکھیں اس کو نا آپ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں. تھنک اباؤٹ اٹ، تھنک ڈیپ، پروفاؤنڈ طریقے سے آپ کو سوچنا پڑے گا. آپ ایک دشمن سے کوئی امید رکھ سکتے ہیں؟ واٹ کین یو ایکسپیکٹ فرام یور اینیمی؟ اینڈ مسلمس کے اینیمیز کون کنسیڈر ہوتے ہیں؟ دی جیوز. ریلیجیس پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہوں. تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ وہ آپ کے ساتھ لینینٹ ہوں گے؟ ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ دے ول بی اوکے ود دا مسلمس؟ they'll be okay with the Palestinian Muslims. How can you expect that? And how can you blame them? وہ تو آپ پر اٹیک کریں گے جہاں ان کو موقع ملے گا، وہ آپ پر اٹیک کریں گے. اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ دے آر دا سپر پاورز. اسرائیل، دے آر سپر پاور. ٹھیک ہے، وہ ویک نہیں ہے، دے آر ویری اسٹرانگ. while on the other hand Palestinian Muslims are very weak. ٹھیک ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں معصوم جو پیلسٹینین مسلمز ہیں جو سفر کر رہی ہے ان کا قصور ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اٹ از آور فالٹ. ٹھیک ہے، تمام مسلمانوں کا فالٹ ہے. جتنے بھی گلوب میں مسلمان اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں اور جو ہسٹری میں گزرے ہیں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز جو پاسٹ میں ہسٹری میں جو مسلمز گزرے ہیں، انہوں نے جو بلنڈرز مارے ہیں، انہوں نے جو عیاش زندگی گزاری ہے. وین یو اسٹڈی ہسٹری یو کم ٹو نو. جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے نا، ان کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب مسلمز کو پاور دی تو مسلمز نے اس پاور کو مس یوز کیا، عیاش زندگی گزارنے لگے. ٹھیک ہے، کرپٹ ہو گئے، بک گئے. تو دے میڈ ہیوج بلنڈرز، اور اس کے ہی کانسیکوینسز ہیں. تو مسلمز آر سفرنگ بیکاز آف مسلمز. اللہ تعالیٰ فیوریٹزم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سمپل طریقہ ہے کہ اگر تم اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامی رکھو گے، تو میں تمہیں پاور دوں گا. اور جب میں تمہیں پاور دوں گا، تم نے اس کو صحیح طریقے سے یوز کرنا ہے. اگر تم اس پاور کو، اس اختیار کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کرو گے تو یو ول سفر، اور تم پر عذاب آئے گا دنیا میں ہی. یو ول سفر. تو یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں مسلمس کی کیا ویلیو ہے دنیا میں؟ مسلمس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، کوئی گھاس نہیں ڈالتا مسلمس کو. لٹرلی دس از دا فیکٹ، دس از دا بیٹر ریالٹی. دیکھیں آپ سوچیں کہ اسرائیل جو ہے، اسرائیل کے دشمن صرف پیلسٹین نہیں ہے، رشیا بھی تو دشمن ہے اسرائیل کا. رشیا از اے تھریٹ ٹو اسرائیل. لیکن اسرائیل رشیا پہ اٹیک نہیں کرے گا. وی آل نو دیٹ. وائی؟ بیکاز رشیا از سپر پاور. رشیا سے لوگ ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، رشیا سپر پاور ہے. تو پیلسٹین جو ہے، دے آر مسلمس ان دا پیلسٹینین مسلمز آر ویک. اینڈ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ اچھا وی آل آر سنگل امہ. ٹھیک ہے، ہم ایک ہیں بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said that the Muslim ummah is like a single body. If one part is affected, the whole body feel the pain, right? تو باقی جو مسلمز ہیں، مسلمز لیونگ ان ٹرکی، مسلمز لیونگ ان سعودی عربیہ، پاکستان، جو ادر مسلم کنٹریز ہیں، وہ کیوں نہیں کوئی ایکشن لے رہی؟ یہ ان کا بھی تو مسئلہ ہے. دا تھنگ از ایون دے آر ناٹ ویری پاورفل. وہ نہیں کر سکتے. امریکہ کے اگینسٹ کوئی بول سکتا ہے؟ پاکستان جو ہے اپنے آپ کو نیوکلیئر پاور کہتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کے آگے سرنڈر کرنا پڑتا ہے اس کو. وائی؟
بیکاز امیریکا ہیز دا اتھارٹی. جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اینڈ یو کین ناٹ بلیم امیریکا, یو کین ناٹ بلیم جیوز, بیکاز جیوز اپنی طرف سے اپنی جہاد کر رہے ہیں. ان کے اسکرپچر میں ہے, ان کی توراہ میں ہے کہ ان کے لیے یہ مشن, ان کے لیے جہاد سیکریڈ ہے. ٹھیک ہے, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, بٹ یہ ان کی جہاد, وہ اپنی جہاد کر رہے ہیں, تو وہ اپنے پرسپیکٹو سے صحیح ہیں. آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں. سو یو کین ناٹ بلیم دیم. ان کا گرینڈ ویژن ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے. انہوں نے 3rd ٹیمپل بنانا ہے, وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہماری سیکرڈ بکس میں ہے تو ہم یہ کریں گے. بٹ جسٹ لک ایٹ دا مسلمس کیا کر رہے ہیں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاور دی, اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہمیں, اور ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ. لیکن میں اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کسی جاہل کو ٹیکنالوجی دے دی جائے, ٹھیک ہے, اور ماڈرن گیجٹس دے دیے جائیں کہ تم نے اس کو یوز کرنا ہے, تو وہ ان گیجٹس کے ساتھ کیا کرے گا, وہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا کرے گا. وہ تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے, وہ جاہل ہے. مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا ہے. مسلمانوں کو اسلام ملا ہے جو کہ مطلب بہت بڑی چیز ہے. اٹ ہیز دا آنسر, اٹ ہیز دا سولوشن فار آل دا پرابلمس. لیکن مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو پروو کر رہے ہیں کہ دے آر لائک بنی اسرائیل. مطلب وہ بھی وہی, ہم بھی وہی کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ لٹرلی. بیکاز اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ اب یہ اختیار میں نے تمہیں دیا ہے مسلمانوں, اگر تم اس پر پورا نہیں اترو گے تو میں تم سے بھی یہ چھین لوں گا, کسی اور کو دے دوں گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں کمی نہیں ہے, اور ہم یہی کہہ رہے ہیں. ہم جاہل ہیں, مسلمز آر الٹریٹ. ٹھیک ہے, اور یہی ہو رہا ہے. یہ ہمارے فلاز ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہم نے بلنڈرز جو ہسٹری میں مارے ہیں, ٹھیک ہے, اور آج کل ہم جو مسلمان کر رہے ہیں اسی کے کانسیکوینسز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. کوئی مسلمانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے گلوب میں. یہی وجہ ہے کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے, وی کانٹ ایون امیجن کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, جو میڈیا میں نظر آتا ہے نا, آئی ایم ٹیلنگ یو اٹ از مچ مچ ورس دین دیٹ جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے. اینڈ اس پر بلیم کس کو دیا جائے گا؟ وہ انوسینٹ مسلمس نہیں جن کو شہید کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مسلمس who are actually having a power, who are having authority, ان کو بلیم کیا جائے گا, ہمیں بھی بلیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے, بیکاز ہمارے پاس بھی پاور ہے, ہم بھی آواز اٹھا سکتے ہیں, ہم بھی ایکشن لے سکتے ہیں. وی آر ریسپانسبل فار اٹ. اینڈ ہسٹری میں جو مسلمس گزرے, انہوں نے جو بلنڈر مارے, دے آر ریسپانسبل فار اٹ. اور اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں, یہی اللہ کا قانون ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, وی کین ناٹ, یہ ایک بالکل لیم ایکسکیوز ہے, لٹرلی لیم ایکسکیوز. اگر ہم یہ کہیں گے دیکھو جیوز کیا کر رہے ہیں, اینڈ ہم بلیم کری جائیں ان کو, انہوں نے وہ لینڈ لینا ہے. ٹھیک ہے, ان کا جو بھی پروپیگنڈا ہے, وہ جو بھی ٹیکٹکس یوز کریں گے, جو ان کو بہتر لگیں گے وہ یوز کریں گے. ان کے دین کا حصہ ہے یہ. انڈرسٹینڈ کریں, جیوز کی سائیکالوجی کو پڑھیں, ان کی سائیکالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں, تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہے. دیکھیں, دا اونلی سولوشن از کہ مسلمس ہیو ٹو امپروو دیم سیلوز. ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑے گا. اینڈ شارٹ آنسر یہ ہے, ایک لفظ میں اگر میں آپ کو دوں تو وہ اسلام ہے. اسلام کے فلسفے کو سمجھیں, جہاد کے کانسیپٹ کو سمجھیں. جہاد از ناٹ آل اباؤٹ فائٹنگ فزیکلی, جذبات میں آ کے لڑنا. آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ دس از دا اونلی ٹائپ آف جہاد؟ اور آپ اس فلسفی کو سمجھیں, اسلام کے وہ ٹیچنگس کو سمجھیں, ٹیکنیکس کو سمجھیں, ٹیکٹکس کو سمجھیں. ٹھیک ہے, صحیح وقت پر صحیح ویپن کو یوز کرنا ضروری ہے, صحیح وقت پر صحیح ٹیکنیک کا یوز کرنا ضروری ہے, ورنہ یو ول سفر, مسلمز ول سفر. تو سیرہ پڑھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی. اس وقت کس جہاد کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ وہ کیا ہے؟ انٹلیکچوئل جہاد. آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار, سو مینی ٹائمز ہی ایکچولی پریکٹسڈ انٹلیکچوئل جہاد. اور یہی وجہ ان فیکٹ کہ مسلمز جو ہیں, مسلم آرمی بنی, مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹریکٹ ہوتے تھے, اور وہ دے ور کنونسڈ اینڈ ہی واز ایبل ٹو ریز اے ہیوج آرمی. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹلیکچوئل مطلب دماغ سے کام لیا تھا. دس از ویری امپورٹنٹ. ہمارے پاس کتنی ایگزامپلس ہیں. ابھی میرے ذہن میں ایگزامپل آ رہی ہے, دا بیٹل آف ٹرینچ. سلمان فارسی نے آئیڈیا دیا کہ ٹرینچ کھودا جائے. یہ ایک ٹیکٹک تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس آئیڈیا کو ایکنالج کیا,
اور ٹرنچ کھودا، خندق کھودا گیا اینڈ مسلمز ون. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ کام کیا. ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ رہ رہے تھے کبھی انہوں نے جذبات میں آ کے کوئی ایکشن نہیں لیا، بیکاز ہی نیو ایٹ دیٹ ٹائم مسلمز ور ویک، مسلمانوں پر ظلم ہو رہے تھے اینڈ مسلمز ور سفرنگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ بی پیشنٹ، ابھی صبر کرو، دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ AK-47 لے کے چلے جاؤ اسرائیل کے اگینسٹ کھڑے ہو جاؤ، یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ، دس از اسٹوپڈیٹی، دس از what kind of jihad is this? You cannot do anything. They are the nuclear power. دیکھیں اس کرنٹ سینیریو کو سمجھنے کی کوشش کریں. How the things work. دماغ سے کام لینا ہوگا. ٹھیک ہے، تو دس از ویری امپورٹنٹ. پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو ڈیٹیل میں پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جیوز کے ساتھ ڈیل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت زیادہ انٹریکشن ہوا ہے جیوز کے ساتھ، وی آل نو دیٹ. تو مدینہ میں جیوز رہتے تھے، سیرہ میں پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا. کعب بن اشرف، ہی واز ویری کلیور. اس نے کیا کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلانز بناتا تھا. کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈیل کیا. وی نیڈ ٹو اسٹڈی دیٹ ان ڈیٹیل. تو ڈیٹیل میں پڑھنا ضروری ہے. ہاں مسلمانوں کے جیوز کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جیوز کو بیک اسٹیبنگ نہیں کرنے دی. ہی واز آلویز کاشیس بیکاز ہی واز انٹیلیجنٹ. ہی واز ڈوئنگ انٹلیکچوئل جہاد. اینڈ ہاؤ ہی ڈیلٹ ود رومن کنگ اینڈ ادر تھریٹس، ادر فورسز. دماغ سے کام لیا، جذبات میں آ کے نہیں. تو دیکھیں سلوشن یہی ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دا ورلڈ ورکس، اور پھر ہمیں اس کو اسلام کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا. وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ آور سیلوز. ٹھیک ہے، جب مسلمان اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے سائنس میں، ایجوکیشن میں، دین یو ول بی نیوکلیئر پاور. یہ ہوتی ہے نیوکلیئر پاور. دیکھیں ابھی پاکستان اپنے آپ کو نیوکلیئر پاور کہتا ہے، لیکن ٹانگیں کامتی ہیں اس کی امریکہ کے آگے. وہ یہ کیسے نیوکلیئر پاور ہے؟ دس از ناٹ اے نیوکلیئر پاور. تھنک. آج کل کے دور میں دماغ سے کام لینا ضروری ہے. انٹلیکچوئل جہاد میٹرز اے لاٹ. تو جب وہ پولیٹیکل ایکیومن آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوگا، تو پھر لوگ آپ کے آگے خود ہی جھک جائیں گے. ٹھیک ہے، اینڈ مسلمانوں کے لیے جو کی ہے وہ قرآن ہے. جب مسلمان اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ اسلام جو ہے وہ بار بار اس چیز کا درس دیتا ہے دیٹ وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ اوور سیلوز. مسلم شوڈ بی ایجوکیٹڈ انف، مسلم شوڈ بی پاورفل. دین جو ہے ان پرابلمس کا حل نکلے گا. پھر مسلمانوں کو اختیار ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پاور دیں گے. جس طرح جذبات سے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا جاتا. انڈرسٹینڈ دس تھنگ. ان کے اسکرپچرس پڑھیں، ان کے بارے میں پڑھیں. ٹھیک ہے، ریشنیل ہونا پڑے گا ہمیں. جذباتی مولوی کچھ نہیں کر سکتا. سمپل از دیٹ. وی نیڈ people we need Muslims who are educated, who are religious. When I say religious, that does not only mean performing 5 times salah. It is what? Practicing science in the name of Allah, learning, educating your children, educating yourself, learning and learning, doing وَنَهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ عَمَل بِالْمَعْرُوف in a more rational way. ٹھیک ہے، اور یہی اس کا آنسر ہے. جب آپ کے پاس پاور ہوگی تو کوئی آپ کے آگے نہیں بولے گا، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. یہ دنیا کا اصول ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ اس رسی کو پکڑو، پہچانو دنیا کیسے کام کرتی ہے، اور اپنے دور کے فرعون کو کیسے کونکر کرنا ہے، اس کے بارے میں اسٹریٹجیز ڈیزائن کرو، اس کی ویکنیسز کو پہچانو. سو دیٹس اٹ. تھینک یو فار واچنگ. اٹ از سو سیڈ ٹو سی کہ کس طرح پیلسٹینین مسلمز جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. اٹس آل بیکاز آف اس. یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. دے آر سفرنگ بیکاز آف اس، ناٹ بیکاز آف دیم. جسٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ. بارک اللہ لکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.